بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ احساس رمضان 7 نیوز کی اسکرین پہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ افطار کی ان مبارک ساعتوں میں ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ وقت بہت تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہماری یہ جو ملاقات ہے آپ لوگوں سے ہر روز، اس ملاقات میں اور افطار کی ان مبارک گھڑیوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے اس پروگرام میں علماء کرام، مشائخ اور آقا کریم علیہ السلام کے ذکر سے اس پروگرام کے رونق و دوبالا کرنے والے ان شخصیات کو دعوت دی جائے اور علماء سے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور میڈیکلی اعتبار سے، صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز بھی ہمارے اس پروگرام کا، سوشل ورکرز بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں کی جائے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان شخصیات کا جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج سب سے پہلے تو آپ ہر روز ان کی زیارت کرتے ہیں احساس رمضان میں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری مکمل ٹیم کا حصہ ہیں، افطار کی ان مبارک ساعتوں میں ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت شخصیت عزت مآب جناب ڈاکٹر میاں منور حسین صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر صاحب قبلہ؟ جی شکر اللہ کا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، مختلف شعبہ جات سے جہاں پر تعلق رکھنے والے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ یقیناً ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہماری احساس رمضان کی اس نشریات میں آج بالکل پہلا دن ہے آپ کا، اور ہمارے مہمان بنے ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر رائے طاہر ستار صاحب، بی ایس پی فارماسیوٹیکل میڈیکل کمپلیکس سے آپ کا تعلق، اور یہ محبتیں، یہ عقیدتیں اپنی تمام دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک پہنچاتے ہیں۔ رائے صاحب کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رائے صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، رمضان شریف خیر و عافیت سے گزر رہا ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری گفتگو رہے گی آج کے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، انتہائی محبت بری شخصیت ہمارے آج کے پروگرام میں احساس رمضان میں آپ تشریف لائے۔ عزت مآب پروفیسر حافظ کامران صدیق نوری صاحب، علامہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ناظرین محترم، احساس رمضان میں اور آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کے لیے بالخصوص ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کو دعوت دی۔ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں۔ میں بالکل اپنی محبتیں اور اپنی عقیدتیں جو ذکر مصطفیٰ کے لیے آپ نے پیش کرنی ہیں، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے میں عزت مآب جناب قبلہ قاری محمد افضال انجم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، سب سے پہلے ہم چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی افطار کی ان مبارک ساعتوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ میں قاری صاحب قبلہ آپ سے گزارش کروں گا آپ بسم اللہ کیجئے آغاز میں ہی، تاکہ برکت ہو، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے اور مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ زائر کوئے جنا آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر،
مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، لمس پائے مصطفیٰ کے فیض سے، لمس پائے مصطفیٰ کے فیض سے، یہ زمین ہے آسمان آہستہ چل، یہ زمین ہے آسمان آہستہ چل، دیکھ لوں جی برق شہر مصطفیٰ، دیکھ لوں جی برق شہر مصطفیٰ، اے میری عمر رواں آہستہ چل، اے میری عمر رواں آہستہ چل، در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد، در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد، میرے میرے کارواں آہستہ چل، میرے میرے کارواں آہستہ چل، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل، وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، انتہائی خوبصورت انداز میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے عزت مآب جناب قاری محمد افضال انجم صاحب۔ پوری زندگی آقا کریم کے ذکر میں آپ نے وقف کی ماشاءاللہ، اور بہت سے اعزازات سے یقیناً آپ کو نوازا گیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں عشاق بستے ہیں
آپ سے محبت اور آپ سے پیار کرتے ہیں۔ حقیقت میں تو وہ محبت اور وہ پیار آقا کریم کے ذکر کے توسل سے ہے کہ جو آپ سے محبت اور آپ سے پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نے آقا کریم کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلایا ہے اور ذکر مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے، مالک نے اس کو زندگی میں کامیاب کیا ہے، آخرت میں سرخرو کیا ہے۔ یہ محبتوں کا سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ انتہائی خوبصورت انداز میں قاری صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ کلام پیش کیا، اور مدینہ پاک کی یاد بھی آپ نے جو ہے وہ تازہ کی ہے۔ جس طرح ہم ہر روز ذکر کرتے ہیں پروگرام میں کہ قافلے جا رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ بخیر و عافیت سے معمولات کچھ بحال ہونا شروع ہوئے ہیں اور مدینہ پاک ماشاءاللہ قافلے پہنچ رہے ہیں۔ ہماری بھی التجا ہے، ہماری بھی گزارشات اس بارگاہ میں ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو بھی در حبیب کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ وہ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، ہندوستان کے ایک شاعر بہت خوبصورت گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب اپنی بزرگی میں آ گئے اور اپنے بزرگی میں آ کر وہ اپنے بزرگی کو خود مخاطب کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ سے بھی ہماری گفتگو جب ہر روز ہوتی ہے، اس دن بھی پروگرام میں ہو رہی تھی، دنیا کے بہت سے ممالک میں آپ کا آنا جانا سفر ہوتا ہے، تو یہ بس وہی بات ہے، کرم کی بات ہے، اور فیصلے کرم پہ ہی ہوتے ہیں جب وہ اس بارگاہ سے کرم نوازی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے جانب بھی بڑھیں گے، رائے طاہر ستار صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ آج شخصیات اتنی ہیں کہ میں خود انتخاب نہیں کر پا رہا کہ میں پہلے کہاں پر جاؤں، تو یہ ساری محبتوں کا جو سفر ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی لیے میں چاہوں گا کہ پہلے کچھ حصہ اپنا ہمارے قبلہ علامہ صاحب معمولات نبوی جو ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے رمضان کریم میں بالخصوص معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کی روٹین جو ہے وہ ابھی تک درست ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ رمضان شریف میں کوئی اپنے معاملات میں لگا ہے، کوئی اپنے کاموں میں لگا ہے، تو ہم نے چاہا کہ آج کے پروگرام میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کریم میں کیا اور کس انداز میں ہوا کرتے تھے، کچھ جملے علامہ صاحب قبلہ ارشاد فرمائیں اپنی گفتگو میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں مزید مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، نیوز 7 کا، اور احساس رمضان کے اس سیٹ پر خوبصورت پر آپ کے وساطت سے مخاطبین کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور رمضان کی ان بابرکت ساتوں میں کہ جس میں اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہمارے لیے سراپائے نور ہیں، سراپائے ہدایت ہیں، زندگی کے ہر گوشے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضور کی ذات کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ قرآن کے جس میں اللہ پاک نے رمضان کے یہ روزے فرض کیے، جس فرضیت کے تحت ہم روزے رکھتے ہیں اور پورا مہینہ رمضان میں رکھتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی صورت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک مجموعہ الفاظ ہے، الفاظ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ پریکٹیکل قرآن ہے، یعنی اس کی عملی تصویر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بنی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا خاص اہتمام فرمایا، اس کو بڑی امپورٹنس دی ہے۔ اس کے لیے بطور اہتمام یعنی پہلے 2 ماہ میں رجب اور شعبان میں ہی اس کے انڈیکیٹرز دیتے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ پریپیئر ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اور ایسا مہمان اللہ کی رحمت لا رہا ہے کہ جس میں ہر لمحہ تمہارے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، عطا ہے، مہربانی ہے، اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ تو اس کے لیے اپنے صحاب کو باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفارم فرماتے اور پھر معمولات کر کے دکھاتے، یعنی رجب المرجب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سٹارٹ فرما دیتے۔ سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ یوں لگتا ہے کہ سارا رجب ہی روزے رکھتے ہیں۔
واہ۔ یعنی اتنے کثرت کرتے. اور سوال کرنے پر پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی پریپریشن ہے. واہ واہ۔ یعنی رمضان المبارک کی یہ پریپریشن ہے. اور جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو پورا رمضان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا رمضان بھی باقاعدہ اعتکاف فرماتے. اور بہت سارے صحابہ اکرام جو ہے یعنی دنیا سے گوشہ تنہائی میں جا کر اپنا تزکیہ تصفیہ یعنی کہ قرآن کریم میں جو روزے کی اصل بتائی گئی ہے وہ تقوی بتایا گیا ہے. تو اس تقوی کے حصول کے لیے لازم تھا کہ دنیا اور معافی ہاتھ سے اپنے معاملات کو کاٹ کے تو اللہ کے ساتھ خاص ہو جایا جائے. تو اس کے لیے باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے. پھر رمضان المبارک جو روزے کی اصل صورت کے ساتھ ہے وہ احساس پر بھی مبنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت عطا فرمائی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اور پھر خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار میں کہ حضور کے گھرانے کی وہ تربیت تھی کہ آپ تو نفلی روزہ بھی رکھتے تو اس روزے کے افطار کے وقت پر سائل آ جاتا تو وہ سب کچھ اٹھا کر اس کو دے دیتے. ان کی جود، ان کا سخا، ان کا سائل کو مراد بر دینا یہ دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے احساس رمضان میں اور یہاں پر ایک بریک ہم لے رہے ہیں. وقفے سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین محترم. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. احساس رمضان 7 نیوز کی اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. خوبصورت گفتگو ہماری آج کے پروگرام میں رمضان کریم میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاری ہے. اپنے علماء سے بھی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کی جا رہی ہیں. قاری افضال انجم صاحب ماشاءاللہ عرض وطن پاکستان کے ممتاز و محترم ثنا خان ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. رائے طاہر ستار صاحب ماشاءاللہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب قبلہ میاں منور صاحب تو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آج سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بالکل موضوع سے ہٹ کے ہے. پہلے آپ یہ بتائیں تمام دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے کہ یہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ فٹنس کا جو ہے وہ اندازہ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں. یہ حسن کا جو راز ہے ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے بارے میں بتائیے ذرا. بڑی مہربانی. یہ تو آپ کا ظرف ہے. جزاک اللہ. بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک معلم ہیں تو آپ کی لک معلم جیسی ہونی چاہیے. ٹھیک. میں اگر ایک ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے تو میری لک ایک ڈاکٹر جیسی ہونی چاہیے. مجھ میں وہ چیز نظر آنی چاہیے کہ میں ڈاکٹر جھلکنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہماری کہہ لیں تھوڑی سی مجبوری بھی ہے کہ اپنے آپ کو اگر ہم مریض کے سامنے ہم ابائیاں لے رہے ہوں گے تو وہ مریض ہمیں کیا ہاں ایسے ہی. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ یہ بھی ایک مذہب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اپنی صحت کا خیال رکھنا. صحت کا خیال یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کی صحت ہے تو آپ بہترین عبادت کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ فٹ ہیں تو آپ بہترین ثقافت کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. آپ بہتر فٹ ہیں تو آپ معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود ہی انفٹ ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے لیے ایک بوجھ، شخصیت پہ ایک اثر جو ہے وہ بالکل پہلے اپنے لیے آپ بوجھ ہیں. تو صحت مند رہنا میں نے دیکھا ہے اور یہ ہمارا رابطہ پڑتا ہے. ڈاکٹر رائے ستار صاحب بھی بیٹھے ہیں. جی. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں جی دفتر جا رہے ہیں، پھر دفتر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، سارا دن کام اپنے معاملات سے زندگی کر. تو ہم مریض سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ واک کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ملتا. ایسی بیڈ لک ہے کہ اپنی صحت گوا دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، پھر صحت واپس لانے کے لیے ہم ڈاکٹروں کو پیسے دیتے ہیں، پھر وہی پیسہ لگا دیتے وہ پیسہ لگا ہیں، وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں سارے. جو شخص اپنی صحت کے لیے روزانہ ٹائم نہیں نکالتا وہ سمجھے کہ ایک کامیاب انسان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ تو یہ ضروری ہے ماہ رمضان مبارک کے صدقے. یہ تو ویسے ہی صحت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اگر ہم افطار سحر و افطار بڑی اچھی ترتیب سے کر لیں، صحت کے اصولوں کے مطابق ہے ہی برکت. تو یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ آپ کو پورے سال کی انشورنس ہے کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو کھانے پینے میں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال. اگر آپ معاشرے کے لیے اچھا ثابت ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا ثابت ہونا چاہتے ہیں،
اگر آپ اپنے لیے اچھا ثابت ہونا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اتنا کاروبار کر لیں اور بعد میں آپ چارپائی پہ پڑے ہوں، تو وہ اذیت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ صحت کا خیال. سبحان اللہ. جس نے اپنی صحت کا خیال رکھ لیا، جس نے اپنے صحت کے پروجیکٹ کو اچھا کر لیا، اس نے سمجھے دنیا کا زندگی کا پروجیکٹ کامیاب، دونوں پروجیکٹ کامیاب. خوبصورت بات اور انتہائی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب قبلہ نے کہی ہے. اور یہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ سے زندگی میں آپ کی اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ صرف صحت ہے جو مالک کائنات کی بارگاہ سے ہوتی ہے. صحت ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں آپ کامیاب ہیں، ہر قدم پہ آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. وگرنہ وہی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے کے مالک اگر آپ ہیں بھی، اگر صحت نہیں ہے تو آپ کے لیے زندگی وہ زندگی ہے ہی نہیں. اس لیے صحت کو اپنے جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے ہم ڈاکٹرز حضرات میڈیکلی جو ہے وہ تمام معاملات جاننے والوں کو بھی اپنے پروگرام میں دعوت دیتے رہتے ہیں. رائے طاہر ستار صاحب بی ایس پی جو ہے وہ بن ستار فارماسیوٹیکل کمپلیکس کے حوالے سے ماشاءاللہ دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ سے پیار اور آپ سے محبت کرتے ہیں. رائے طاہر ستار صاحب بسم اللہ آپ کے جانے بڑھتے ہیں. ویلکم ایک مرتبہ پھر آپ کو کریں گے. ماشاءاللہ پروگرام کا فارمیٹ سارا آپ کے سامنے ہے، جہاں پر علماء ہمارے پاس ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب قبلہ ہوتے ہیں، نعت خوان ہوتے ہیں. وہاں پر کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ سوشل اعتبار سے بھی لوگوں کی رہنمائی کی جائے، میڈیکلی حوالے سے بھی رہنمائی کی جائے. اور ماشاءاللہ آپ دونوں شعبے میں جو ہے وہ اللہ نے آپ کو عزتیں اور مقام عطا کیا ہے. کہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ. تاجدار ارب و عجم، واہ فخر مواجدات، واہ سرور کائنات، سبحان اللہ. حضور پر نور، شاف یوم نشور، احمد مجتبہ واہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور آپ کی آل پہ. سبحان اللہ. ابو بکر بھائی، جیسا حضرت صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج آپ کا پروگرام ہے، تو مجھے دو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں جب قاری حضرت صاحب بیان کر رہے تھے. حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے جواب دیا کہ حضور تو چلتے پھرتے قرآن ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. وہ نبی جو آپ کی آمد سے پہلے، وہ خدا جو قوی تھے، آپ اس دنیا میں آ کے ان کی قوت بنے. وہ سانحے تھے، آپ ان کی سند بنے. وہ رب العالمین تھے، آپ رحمت للعالمین بنے. وہ لا الہ الا اللہ تھے، آپ محمد رسول اللہ بنے. اور ایک کیونکہ آج کا سیرت النبی کے حوالے سے آپ کا پروگرام بھی ہے، ایک عاشق رسول تھے. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نبی کب نبی تھے، ڈاکٹر صاحب یہ قابل غور ہے کہ ایک عاشق رسول سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نبی کب نبی تھے تو اس نے جواب دیا کہ میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب نہ تھا، جب تب بھی نہ تھا. میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آفتاب کی نور افشانیاں تھیں، نہ کوسے قضا کی رنائیاں تھیں، چرند و پرند کی پکار تھی، نہ کوئی کروٹے لیل و نہار تھا. نیل گو آسمانی شاہ میں آنا تھا، نہ کوئی ساکیوں پہ مانا تھا. کلزم میں جلانی تھی، نہ دریاؤں میں روانی تھی. صفی اللہ تھے، نہ خلیل اللہ تھے. جبرائیل و اسرافیل تھے، نہ جبرائیل و مکائیل تھے. زمین تھی نہ سما تھا، نہ مکین نہ مکان تھا. عرش تھا نہ فرش تھا. موت تھی نہ حیات تھی. اے خدا دوسری محمد کی ذات تھی. تو یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سیرت کا ذکر، میں سمجھتا تھا کہ اس کے اندر میرا بھی حصہ ڈلنا چاہیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کو دی اور مجھ جیسے گناہ گار شخص کو آج سیرت النبی پہ بولنے کا موقع دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھرم رکھیں اور جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ماشاءاللہ جی رائے صاحب، یہی انداز آپ کا جس انداز پہ لوگ آپ سے یقیناً پیار اور محبت کرتے ہیں. چونکہ ایک نارمل آدمی کا، اسپیشلی ڈاکٹر کا یا پھر میڈیکلی اعتبار سے تعلق رکھنے والے کسی ایسے شخص کا جب انداز بیان، انداز گفتگو کچھ ایسا ہوتا ہے تو یقیناً آنے والا جو بھی سائل ہو، وہ پیشنٹ ہو، وہ کوئی بندہ بھی ہو، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے ہی اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جب آپ خود بیمار ہوں گے تو اگلا آنے والا تو پھر اس سے بڑھ کر بیمار ہو جائے گا. جب آپ کے اندر کوئی ایسی چیز جھلکتی نظر آئے گی، آپ کی شخصیت میں ایسے معاملات ہوں گے. اچھا یہ بھی ایک بڑا سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ کی مکمل جیسے فیڈ ہے رائے صاحب کی، ڈاکٹر صاحب آپ کی، ایٹیٹیوڈ بھی بڑا آپ کا جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی فیلڈ میں. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے، اکثر ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جو بڑے جو ہے وہ سخت رویے سے جو ہے وہ اپنے مریض اور پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، تو وہ پھر مریض اور پیشنٹ پتہ نہیں ان کے پاس دوبارہ جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے. اس حوالے سے یہ ابو بکر سلطانی صاحب، جب کوئی بندہ اپنی آواز سے اور اپنے سٹائل سے اونچا بولتا ہے تو سمجھے وہ تھوڑا سا احساس کم تر. اچھا ٹھیک ہے.
اور یہ میچورٹی ان میچورٹی کا لیول. ہاں بالکل, واہ واہ. اور ہم لوگ جو اچھا یہ سوال وہیں میں یہ سوال آپ سے کرنا ہی چاہ رہا تھا. یقین کریں یہاں پہ جو آپ نے ایک جملہ کہہ دیا, یہ ایک بڑا جملہ عجیب سا, پتہ نہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے وہ آپ وضاحت کریں گے. مطلب آپ کسی کو بھی کہہ دیا کہ یار ابھی یہ بہت میچور ہے اپنے معاملے میں, یہ ان میچور ہے, اس کی بھی تھوڑی وضاحت آپ اپنے جملوں میں ذرا کیجیے گا. وہی میں کہہ رہا تھا کہ جب ہمیں آج تک میجارٹی کو, ٹھیک ہے, ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم میچور ہیں یا ان میچور. ٹھیک ہے. اور آپ کی میچورٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا اس فیصلے کے ساتھ آپ کا دل مطمئن ہے, اور اگر آپ کو سکون ہے تو اٹس مین کہ آپ اس فیصلے پہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میرا دماغ کوئی اور کام کا فیصلہ کرنا سوچ رہا ہوتا ہے, دل کوئی اور بات سوچ رہا ہوتا ہے, اور جو پاؤں ہیں وہ کسی اور طرف چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ساری عمر اس سرکل میں رہتے ہیں کہ میں میچور ہوں یا نہیں. ہاں. اس میں دو چیزیں جو بڑی جو ہے نا, وہ ہمارے جو والدین ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے, یہ بڑی اکاؤنٹ کرتی ہے کہ ہم بچوں کو میچور نہیں ہونے دیتے. اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اگر تو بچہ کوئی ایسی بات کرے جو اچھی ہو تو ہم اس کو ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ابھی تم چھوٹے ہو, تو جب وہ غلط بات کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تمہیں ابھی عقل ہی نہیں آئی, تم اتنے بڑے ہو, تم نے یہ کام ہم اس کو ڈبل پرسنالٹی میں لے لیتے ہیں. تو ہمیشہ فیصلہ کرنے کا اختیار بچوں کو دیں. بہت اچھی, یعنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اپنے بچوں پہ ڈالیں تاکہ وہ میچور ہوں. ایسے ہی. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں کسی اور کام اور درمیان میں کسی اور طرف نکل گئے. مثلا میں اگر میچور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو میں اگر اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں تو اگر راستے میں کوئی بلاکر ہے, کوئی روڈ کراس ہے, تو میں پارکنگ ایریے سے چلا جاؤں گا, دوسری طرف چلے جاؤں گا, کراس کر کے میرا روڈ پہ آؤں گا. میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے اسلام آباد پہنچ جانا ہے. جبکہ ہمارے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ راستے میں اگر کسی نے گاڑی کراس کر لی یا کوئی بندہ گزر گیا تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو, تو وہ اسلام آباد والا راستہ بھول گئے اور اس ایک نیا راستہ کھل گیا. نیا راستہ کھل گیا. جیسے اس کی ایک بڑی سمپل سی مثال ہے کہ آپ اگر گاڑی پہ جا رہے ہو تو کسی اوپن ایریے سے گزر رہے ہو کھیتوں وغیرہ سے, تو آپ کی گاڑی کے پیچھے 2-4 کتے لگ جاتے ہیں. تو وہ نہ تو آپ سے گاڑی چھیننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ آپ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو میچور ہوں گے وہ ان کو اگنور کر کے نکل جائیں گے اپنی منزل. اچھا ٹھیک ہے. اور جو ان میچور ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے. جب وہ کھڑے ہوں گے تو کتے پیچھے بھاگ جائیں گے. ایسا ہی زندگی کا سلسلہ ہے کہ آپ اگر اپنے ٹارگٹ پہ جا رہے ہیں نا تو آپ میچور ثابت کریں, آپ ٹارگٹ پہ ہی رہیں, ٹارگٹ پہ, غیر ضروری لوگوں میں انوالو نہ ہو. بھٹکنا آپ کو خراب کرتا ہے, بھٹکنا آنا چاہیے آپ کو. ہم استاد صاحب جب ہم اپنے کو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ادھر صبح اگر دفتر جا رہے ہیں تو راستے میں 10 لوگوں کی ایسا ٹکراؤ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کے مزاج کے نہیں ہوتے, وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ الجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہماری ان میچور ہونے کی بہترین مثال ہے. اللہ. اور اگر ہم سیدھے سیدھے اپنے کام کی طرف چلے جائیں اور اگنور کر دیں, اور یہ کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے کہ افو در گزر, جس نے در گزر کر لیا وہ سمجھو اپنی منزل پر پہنچ, اور جو الجھ گیا وہ اپنی منزل سے ہٹ دور ہو گیا. ویسے میں اگر ابو بکر بھائی تھوڑا چانس دیں, واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ ہر وہ چیز جس کی آپ کو طلب ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ مجھے خوشیاں چاہیے تو مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کو خوشیاں دوں. مجھے راستہ چاہیے تو میں لوگوں کے لیے راستہ پیدا کرنا شروع کر دوں. میرے رزق میں تنگی ہے تو مجھے چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیں, بانٹنا شروع کر دیں. اس کی ریفلیکشن میں اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں. مجھے عزت چاہیے تو مجھے چاہیے کہ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دوں. اس کی ریفلیکشن میں اللہ تبارک تعالیٰ عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. ہر وہ چیز جس کی آپ کو طلب ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں, وائس ورثہ اس کا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے پاس فراوانی کر دیتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑے عظیم بزرگ ہستی کا حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ کا یہ جو قول جو ہے وہ آپ نے کوٹ کیا ہے. اور یہ جو نام ہے, یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں, یہ جو اگر اس انداز میں کہیں یہ جو بابیں ہیں, یہ بنتے کب ہیں یا یہ اس مقام پر پہنچتے تب ہیں جب معرفت الہی اس انداز میں حاصل کرتے ہیں, جب اس انداز میں پاتے ہیں. پھر دیکھیں نا آج ایک عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ کا مزار پاک اور ماشاءاللہ جس طرح آج رائے صاحب نے آپ کا جملہ آپ کی بات کوٹ کی اور اس میں سچائی جھلکتی ہمیں نظر آتی ہے. اور یہ وہ جملے ہیں کہ جن سے آپ اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اور ہمارے بیٹھنے کا یہاں مقصد یہ ہے, صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آ گئے بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب قبلہ آ گئے, علامہ صاحب آ جائیں, نعت ہو جائے.
ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ماہ رمضان ہمیں پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، رحمت کا یہ عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہو، جہنم سے آزادی کی بات ہو، تو ہر جگہ پر یہ سارے معاملات میں آپ کی زندگی میں آسانی تب ہی آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. اور جب آپ جھکاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں تو آپ یقین کریے کہ آپ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں. نعت رسول مقبول کے جانب بڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور قاری افضال انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور قاری صاحب قبلہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ وہ سنائیں یہ سنائیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ سنانا ہے کہ ہمارے دل کی جو تار ہے وہ گنبد خضرا سے جڑ جاتی ہے. بسم اللہ قاری صاحب قبلہ. سرکار دے در والے رہندی نظر میری سرکار دے در والے رہندی نظر میری اس درد گدائی تے ہوندی گزر میری اس درد گدائی تے گزر میری کرو پل پل ذکر ذرا او دے نوری مکھڑے دا کرو پل پل ذکر ذرا او دے نوری مکھڑے دا نال کالیاں زلفاں دا نال کالیاں زلفاں دا رات فراقاں دی ہو جائے سحر میرے مکرات فراقاں دی ہو جائے سحر میری آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نا دی آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نا دی کوئی چٹھی میرے نا دی رات تک قاصد دا تھک گئی ہے نظر میرے رات تک قاصد دا تھک گئی ہے نظر میری سلطان
تیرے دردا سلطان مدینے دیا میں منگتا تیرے دردا میں منگتا تیرے دردا تم تیرے سخاوت دے خلی جولی بھر میرے تم تیرے سخاوت دے خلی جولی بھر میرے سرکار دے درول نظر میرے اس درد گدائے تے ہوں دیے گزر میرے آپ جیتے رہیں قاری صاحب قبلہ. سبحان اللہ, کیا خوبصورت ماشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم قاری محمد افضال انجم صاحب. ویسے تو ڈاکٹر صاحب قبلہ 3-4 دن سے ہماری جو نشریات جا رہی ہے احساس رمضان کی, ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم ہر روز ایک نئے انداز میں اور نئے علماء سے, نئے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں اور اس کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہر چیز میں جدید آ گئی ہے اور جدید دور میں ہر چیز میں جو ہے وہ ایک ویریشن کے لیے لوگ اپنے آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو جہاں پر بات ہوتی ہے آقا کریم کے ذکر کی, تو ہمارے جو آج کے نئی نوجوان نسل ہے ذکر مصطفیٰ کی جو سعادت حاصل کرتے ہیں ان میں بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے, ایک نئی چیز ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ آپ یقین کیجئے یہ جو رمضان کی فیل ہے مکمل طور پہ وہ آ جائے. قاری صاحب کا ذکر آپ نے جو ماشاءاللہ کیا ہے اس کو سن کر, کیونکہ یہ پرانے لوگ ہیں ہمارے اور بزرگ ہیں, ویسے کہنے میں بزرگ تو ہیں لیکن یہ بھی خاصہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ نے آپ کو جوان کر رکھا ہے اور یہ محبتوں کا سفر ہوتا ہے جو جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس لوٹیں گے, آپ سے ملاقات رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. احساس رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار انتہائی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عزت مآب جناب قاری محمد افضال انجم صاحب. اور یقیناً جو ایک کیفیت, ایک ماحول ہمارے سیٹ پر ہے اور جو تھا وہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی اسکرین پہ اس کو فیل کر رہے ہیں, اس کو محسوس کر رہے ہیں. اور رائے طاہر ستار صاحب بھی ذکر مصطفیٰ سن کر کچھ اپنا حصہ ہمارے ساتھ اس میں شمار کرنا چاہ رہے ہیں. تو بسم اللہ رائے صاحب, اور نعت سے اگر آپ جڑ جائیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. بسم اللہ کیجئے. جزاک اللہ ابوبکر بھائی, آپ کی قاری صاحب کی فیلنگز کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ اور میں کوشش کروں گا میں اپنا حصہ بھی ڈالوں. جی بسم اللہ. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں, تیری عظمتوں سے تیرے مقام سے سب چھوٹے ہیں. کہ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں اے نبی اے محمد تیری عظمتوں سے تیرے مقام سے سب چھوٹے ہیں. میری تو عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا, نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں. ارے واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آپ جیتے رہیے, زندگی ہو, اللہ رب العزت آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. یہ خوبصورت محبتوں کا سفر ناظرین محترم جاری و ساری ہے. علامہ صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بھی یقیناً گفتگو کا بھی حصہ ہیں, پروگرام کا بھی حصہ ہیں, اور ذکر مصطفیٰ بھی ماشاءاللہ آپ سماعت کر رہے ہیں. علامہ صاحب ہماری کوشش یہی ہے جس طرح ہم نے معمولات نبوی رمضان کریم میں جس طرح اپنے آغاز میں کچھ ماشاءاللہ وضاحت کی, ارشاد فرمایا, تو روٹین کے اعتبار سے لوگوں کا اصل میں
پروردگار نے ہمیں وہ رحمتیں وہ برکتیں جو عطا کی ہیں، جس میں اس ماہ مبارک میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر نیکی کا جو ہے وہ درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا کر دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے جس سے وہ ایک مثال ہے نا کہ اپنا پیپر کو اگر آؤٹ کر دیا جائے تو پھر بھی اگر کوئی جو ہے وہ طالب علم تیاری نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ تو سب کچھ جانتے ہوئے کہ مالک کی بارگاہ سے شب و روز رحمتیں چھما چھم ہم گناہ گاروں پر برس رہی ہیں، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر ہم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں یا جھکنا ہمیں نہیں آتا ہے تو پھر ہماری بدقسمتی ہے۔ کیا کہیں گے سوال سے؟ دراصل ابو بکر بھائی، یہ جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں عطا فرمائی، یہ بھی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ پاک نے ہمیں وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ ساتیں عطا فرمائی کہ جن کو پہلی امتوں پر اتنا حاوی کر دیا اللہ پاک نے۔ اور پھر صحابہ اکرام کے سوال کے جواب میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلی امتوں میں تو لوگوں کی عمریں ہزار سال تک تھیں، اتنی عمریں تھیں، تو ان کے ساتھ کیسے ہم سینکڑوں سال، 900 800 900 1000 سال تک بھی عمریں تھیں، تو اس میں کیسے ہم کمپیئر کریں گے اپنی عبادت کو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشفی کے لیے فرمایا اور قیامت تک کے لیے امتی کو سمجھایا کہ تمہیں میری نسبت سے اللہ پاک نے چند لمحے ایسے عطا فرما دیے ہیں۔ اور ایگزامپل ہمیں رمضان المبارک میں لیلۃ القدر عطا فرمائی، جسے 1000 شہر فرمایا اللہ پاک نے کہ 1000 مہینوں پر بھی بھاری ہے وہ ایک رات۔ تو اس رمضان المبارک کے آمد کے ساتھ ساتھ ہی امتی کا ایک ذوق عبادت، شوق تلاوت بڑھ جاتا ہے اور بڑھنا چاہیے آٹومیٹیکلی۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں ہم تو ذوق بڑھنے کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں روزہ اور پھر وہ روٹین سے جو ہے وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور پھر قرآن کا حکم جو ہے وہ کافی ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایون کہ عبادت میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن سماعت کرتے ہیں، اور صیام النہار کرتے ہیں کہ دن میں روزے سے ہوتے ہیں، مگر یہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا آرام کرنا، سونا بھی عبادت میں شمار کیا، یعنی اس حد تک لمحے اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے، اس کے کرم کے، اس کی عطا کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے امتی کے لیے یہ بہار جو ہے وہ بہارے نیکیاں ہے، یعنی اس میں سمیٹ سکتا ہے جتنا اپنا دامن کو وسیع کر کے، دامن کو پھیلا کے، اللہ کی رحمت کو حضور کی نسبت سے مانگ کے ہر لمحہ جو ہے، پھر اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صائم جو ہے، روزے دار جو، اس کے لیے 2 نیکیاں ہیں، فرحتان، 2 نیکیاں ہیں، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربی، کہ ایک نیکی یہ ہے کہ جب وہ افطار دسترخوان پر ہوگا تو دسترخوان پہ یہ نیکی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے، مشروبات ہوں گے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے اس کے لیے، یہ خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی ہے کہ اللہ پاک اس صائم کو مقبول دعا کر دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ وہ روزے دار جب سارا دن اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور انہیں پیاس کے حلال چیزوں سے رکا رہتا ہے، خود کو منع رکھتا ہے، اور جب وہ وہی انواع و اقسام کا دسترخوان اس کے سامنے سجتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری محبت میں، میری اتباع میں، میرے حکم کی پیروی میں، میرے لیے یہ ہر چیز جو حلال تھی اس سے بھی اپنے آپ کو منع رکھنے والا تھا۔ اب یہ دیکھو میں اس کو انعام دے رہا ہوں کہ یہ میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور میں اس کو عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا جاتا ہوں، اور پھر میرے محبوب کی نسبت سے مانگتا ہے، پھر میں اپنے محبوب کی نسبت سے اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ایک فرحت یعنی ایک خوشی اس کی یہ ہے کہ اسے مقبول دعا یعنی افطار کے وقت یعنی آن دا اسپاٹ جو ہے وہ اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا عند لقاء ربی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹیفائیڈ یہ لیٹر دے دیا، صائم کو عطا فرما دیا کہ اے صائم یعنی روزے سے رہنے والے، اے روزہ دار، تیری اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، یعنی اس روزے کا یہ اجر بھی ہوگا کہ اللہ سے ملاقات بھی تیری ہوگی، کہ اللہ سے ملنے کا بھی تمہیں شرف حاصل ہوگا۔ مین پتہ چلا کہ روزہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے بھی ملا دیتا ہے، وہ خوبصورت ماشاءاللہ بات ہے۔
اور وہ بھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ رمضان میں جو ہے وہ روزہ دار کے لیے سونا بھی عبادت ہے، تو وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی اس حوالے سے، لیکن اس میں ایک پیغام ہے، مطلب یہ تو محبت سے ویسے میں شیئر کر رہا ہوں آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ بھی، ہمارے تمام مہمانوں کے ساتھ، ہمارے ایک جاننے والے دوست احباب میں سے علماء کے حوالے سے، تو انہوں نے دوست کو کہہ دیا کہ سونا عبادت ہے، تو وہ بھی سوئے رہتا تھا رمضان میں، مطلب وہ اس انداز میں ہے کہ ایسا ممکن تو نہیں ہے نا، اب رمضان شریف کا ماہ مبارک جس طرح مہینہ ہے، تو اب اکثر لوگ ایسے ہیں جو سحری کے بعد جب سوتے ہیں تو نہ ان کو کسی فجر کی نماز کے بعد نہ ظہر کا پتہ ہوتا ہے نہ نماز عصر کا پتہ ہوتا ہے، وقت افطار کے وقت انہوں نے اٹھنا ہے، اے سی والے کمرے سے افطار کرنا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات میں آ جانا ہے، تو یہ تو درست پھر نہیں ہے، اگر سونا عبادت ہے لیکن وہ ایک وقت کے لیے ہے عبادت جو ہے، تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے دیکھنے والوں کے ڈاکٹر صاحب ایک عجیب سی ایک روٹین ہے لوگوں کی، بس اپنے اپنے آسانی والی چیز پکڑ لیتے ہیں، آسانی والی چیز پکڑ لیتے ہیں، ایزی لگے ہم کہتے ہیں اس کو پکڑ لو، اور سونے میں بھی سونا بھی ایسا ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلی آنکھ صلی اللہ، یعنی روزے کے ساتھ سوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے سوئے، تو اس ارادے اور عزم کے ساتھ جب سوئیں گے تو وہ سونا عبادت ہو جائے گا، اور اگر آپ نے یہ ارادہ اور نیت کر لی کہ بھائی اب روزے میں ہوں تو میں اپنی پروفیشنل کسی مصروفیت میں بھی نہیں ہوں، کسی آفیشیل کام میں بھی نہیں ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں تو میں اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے سوتا رہوں، تو وہ سونا کسی بھی صورت ہے اس کے لیے، بلکہ وہ ہیلتھ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب بہتر اس کے پر روشنی ڈال سکتے ہیں، ہیلتھ کے لیے بھی اس کے اچھا نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں مکمل ذرا روشنی تھوڑی سی ڈالیں، بلکہ کہ یہ ایک مطلب وہ نازک مزاج ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر بس ٹھیک ہے کہ زندگی کے معاملات کو بڑی ایک خوبصورت بات ہے، جی بسم اللہ، وہ کہتے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ٹھیک، دو کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ایک تو کھوتے ہیں ضائع کرنا اور ایک کھوتے ہوئے آنا، زیادہ سونا جو ہے نا بیسیکلی نوسط کی اور زیادہ جاگنا یہ صحت کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ جب نیند لے کر اٹھتے ہیں نا، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت سے لے کر آپ کے پاس 7 سے 8 گھنٹے بہترین ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اور وہ جو بہترین گھنٹے ہوتے ہیں وہ آپ کی پوری انرجی کی وجہ رہتے ہیں، 8 گھنٹے کے بعد اگر آپ ریسٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ کی آہستہ آہستہ بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت پھر آپ نہ تو اچھی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ اچھا اپنا کام کر سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جب آپ بیدار ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر 8 گھنٹے کے بعد آپ کو ہر صورت میں 1 گھنٹے کے لیے ریسٹ لینی چاہیے، اگر وہ 1 گھنٹہ آپ ریسٹ لے لیتے ہیں تو اس کے یہ نہیں ضروری کہ اس میں ڈیپ سلیپ ہو، یہ ضروری ہے کہ نیند لے نہ بھی نیند آئے تو آپ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ کا ریسٹ کر لیتے ہیں، تو آپ پھر خوبصورت فیصلے کر سکتے ہیں، خوبصورت انداز عبادت کر سکتے ہیں، خوبصورت طریقے سے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کا مزہ شامل ہو جاتا ہے، بے شک، اور اگر نیند ہو اور دعا ہو، نہ دعا کا مزہ نہ نیند کا مزہ، تو ہر کام کو اس کی ترتیب سے کریں، اور جتنا ہم اپنے مذہب کو الجھاتے ہیں نا کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ اتنا سمپل مذہب ہے، جیسے قاری صاحب نے کہا کہ سونا بھی عبادت ہے، تو بات ترتیب سے اگر سوئے تو بات میں شامل ہوتا ہے، نہیں تو پھر جو سوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کیا بات ہے، اس سونے اور جاگنے سے چونکہ بڑی ریلیونٹ چیز ہے ہمارے ہاں اولیاء اللہ صلحاء کے جو معمولات ہیں ان میں سے اس کو خود اللہ کے برگزیدہ لوگ کہتے ہیں، وہ 3 چیزوں کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں، قلیل الطعام، قلیل الکلام و قلیل النعام، یہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی خصوصیات میں سے، وہ نیند کے یعنی قلیل الطعام کھاتے کم ہیں، اللہ کے قرب کا حصول جو ہے وہ بھوکے پیٹ، اور روزے میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ جب آپ بھوک فیل کرتے ہیں تو اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، قلیل الکلام، بات کم کرتے ہیں، جچی تلی بات کرتے ہیں، پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں وہ، اور قلیل النعام، نیند کم کرتے ہیں، یعنی زیادہ سونا جو ہے وہ انسان کی عقل پر بھی اثر کرتا ہے۔ خوبصورت ماشاءاللہ بات ہے۔ رائے صاحب، طاہر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور رائے صاحب ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے بن ستار فارماسیوٹیکل کے حوالے سے بھی کچھ، مطلب ابھی آج کل ریسنٹلی یا اس معاملات میں کیا ابھی نیا چل رہا ہے، کچھ یا کچھ آڈیشنز آپ نے کچھ اپنے اس فیلڈ میں دیکھی ہیں، وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے کچھ۔ جزاک اللہ جی، BSP اسٹینڈ فار بن ستار فارماسیوٹیکلز، یہ میرے والد صاحب کو میں نے لنک کی آرگنائزیشن، اور یہ 2011 میں نے اسٹارٹ کی،
الحمدللہ یہ کبھی 104 شہروں میں ماشاءاللہ آپریٹو ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے اندر سے کچھ کیونکہ کہتے ہیں کہ جن نیکی کی جو عمل ہے وہ بتانا چاہیے، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم یہ ہے کہ یہ سول پروپرائٹر ہے بی ایس پی، اور اس کے اندر جو دوسرے پارٹنر ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ اس کے اندر سے ہم نے کچھ نہ کچھ کیا بات، وہ شیئرز رکھے ہوئے کیا بات. اور سبحان وہ اللہ تبارک بس تعالیٰ میں کی نے بھی مخلوق اسی ہے. لیے یہ جاننے کی کوشش کی، کیونکہ رزق کا وعدہ تو پروردگار نے کر بے رکھا شک. ہے، پر وہ عطا کر رہا ہے ہر کسی کو ہر کسی کے انداز میں. لیکن یہ جو مقصد پوچھنے کا یہی تھا کہ اس میں جو تجارت، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کو شامل حال اس اعتبار میں ماشاءاللہ، تو یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے، اور یہ بھی ایک پیغام ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ اگر دنیا آخرت میں کامیابی آپ لوگ چاہتے ہیں تو پھر تجارت اپنے رب کے ساتھ کیجیے. پھر جب آپ دیکھیں گے جب تجارت اپنے پروردگار سے ہوگی تو پھر رزق کی فراوانی کا بھی عالم ایک دیکھنے والا ہوگا. یہ کامیابی کا ایک سنہری اصول ہے جو رائے طاہر ستار صاحب بی ایس پی فارماسیوٹیکل کے اعتبار سے ایک ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العزت آپ کو بہت کامیابی فرمائے. ہمیں ہماری دعا ہے کہ قدم قدم پہ مالک آپ کو کامیابیاں فرمائے. آئیے ہم قاری صاحب قبلہ قاری افضال انجم صاحب کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس ماحول کو اور اپنی اندر کی جو کیفیت ہے اس کو ایک مرتبہ پھر بدلنے کی انشاءاللہ کوشش قاری صاحب قبلہ بسم اللہ کیجیے. مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے. عشق سے آقا کے جو سرشار ہیں، عشق سے آقا کے جو سرشار ہیں، طیبہ جانے کے لیے تیار 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 ہے مینار مسجد نبوی حسین، ہے مینار مسجد نبوی حسین، گنبد خضرا مگر شاہکار ہے، گنبد خضرا مگر شاہکار ہے، گنبد خضرا مگر شاہکار ہے، گنبد خضرا مگر شاہکار ہے. المدد پیارے نبی پیارے نبی، المدد پیارے نبی پیارے نبی، جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے، جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے، جو پکارے اس کا
بیڑا پار ہے، جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے۔ چہرہ انور دکھانا خواب میں، چہرہ انور دکھانا خواب میں، التجا سب کی یہی سرکار ہے، التجا سب کی یہی سرکار ہے۔ مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری صاحب قبلہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے پروگرام میں آپ نے تمام اپنی جو ہے وہ حاضریاں پیش کی ہیں۔ مالک کائنات آپ کا پڑھنا اور ہم سب کا بھی سننا، دیکھنے والوں کا سننے والوں کا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقفہ لیں گے یہاں پر ایک ناظرین، اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ احساس رمضان میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ احساس رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور خوبصورت نشریات میں خوبصورت مہمان ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر میاں منور حسین صاحب اور رائے طاہر ستار صاحب، پروفیسر حافظ کامران صدیق نوری صاحب، ماشاءاللہ آپ سے مکمل آج کے پروگرام کے حوالے سے، آج کے موضوع کے اعتبار سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان ممتاز و محترم ماشاءاللہ ثنا خان ہے، خوبصورت انداز میں یہ بھی ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محسن چوہان، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آغاز میں ہی 2-3 اشعار آقا کریم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے گا۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا لیا
خطا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھے میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھے میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور مقطع سماعت کریں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد محسن چوہان، اور عمر میں تو یہ چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی ذکر مصطفیٰ کا ہی فیض ہے کہ یہ خوبصورت آواز اور انداز پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ اور جو ایک شعر آپ نے پڑھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یہ جملہ رائے صاحب کے بلا ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب، یہ جملہ اگر انسان اپنے زندگی کے کسی شعبے میں بھی اس کو دیکھ لے تو یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی زندگی میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو صرف آپ کو ایک در کا ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ در بدر پھرتے ہیں تو پھر آپ خار ہی پھرتے ہیں۔ تو یہ ہر بندے کی زندگی کا ایک عظیم اور سنہری پہلو ہے کہ بس کسی ایک کے ہو جائیں تو پھر کرم نوازیاں دیکھیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے کرم نوازیوں کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ صرف جملہ نہیں ہے، صرف شعر نہیں ہے، زندگی کو بدلنے کے لیے یہ ایک جملہ کہ شعر میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے بلا کہ کافی ہے۔ اور ہمارے یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے بالخصوص ہماری پوری ٹیم کا حقیقت میں یہی ہے کہ ہماری جانب سے محبت کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ بس کچھ آخری لمحات میں ہم اپنے تمام مہمانوں سے پیغامات کی صورت میں انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب قبلہ میاں منور حسین صاحب کی جانب، اور کچھ تھوڑی سی گفتگو جو وہ میچور ان میچور پر ہم نے کی، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو مزید ڈیٹیل میں ساتھ ساتھ کریں گے۔ آج جو مکمل گفتگو کی گئی، جن پہلو کی جانب آپ نے اشارہ دیا اور علماء نے، تمام جو ہے وہ گفتگو کا لب لباب اپنے مختصر انداز میں پیغام میں کس طرح ناظرین کے سامنے پیش کریں گے؟ ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے، اور میں ایک چھوٹی سی بات کی نشاندہی کرتی ہوں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانے کے بعد
اگر برش نہیں کرتے اور ہمارے دانتوں میں کوئی بھی ایسے ذرے رہ جاتے ہیں تو ایک ذرہ ہزاروں بیکٹیریا پیدا کرتا ہے. اور ہمارے دل کی جو بیماری ہے، جو والوز کا خراب ہونا، دل کے والوز کا لیک ہونا، دل کے والوز کا بلاک ہونا، وہ 80% صرف دانتوں کی وجہ سے. اللہ، یعنی جب آپ کے دانتوں میں خوراک کے ذرے رہ جاتے ہیں تو وہ بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں، آپ کے گمز میں جو ہے سویلنگ ہو جاتی ہے یا ان میں لائشی پس آ جاتی ہے، تو وہ پس جو ہے وہ آپ کے میدے میں چلی جاتی ہے اور وہ سیدھی ہی ہارٹ کے والوز کے اوپر جاتی ہے. تو آج کے اس خوبصورت پروگرام کے حوالے سے یہ میری اپنے ناظرین سے درخواست ہے، پیغام ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں آپ بہترین عمل مسواک ہے، سنت نبوی بھی ہے، اور اگر مسواک نہ ہو تو برش کر کے اپنے منہ کو ضرور صاف کریں. اور یہ چھوٹی سی ایک سنت آپ کو بہت بڑی بیماری سے بچا سکتی ہے. یہ بات جب صحت کی ہوتی ہے میڈیکلی حوالے سے تو یقیناً ڈاکٹر صاحب قبلہ خاص جو اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں پوائنٹ کر کے آپ لوگوں تک بتائے جاتے ہیں. رائے طاہر صاحب کی جانب بھی بڑھوں گا اور ان سے بھی اسی انداز میں چاہوں گا اپنے میڈیکلی اعتبار سے اگر کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے آپ دینا چاہیں یا اپنے انداز میں جیسے آپ کا جی چاہتا ہے آخر میں کیا کہنا چاہیں. ابو بکر بھائی، جیسے محسن نے ماشاءاللہ صرف تو نبی ہے، بالکل ایسے تھا کہ جیسے دل سے آواز ان کی نکل رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا جنون اور ان کا ماشاءاللہ انوالومنٹ دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ میں یوتھ کے لیے کچھ میسیج. بیسیکلی الحمدللہ وی آر آل مسلمس اینڈ وی ہیو ویری اسٹرانگ بلیو آن قرآن اینڈ قرآن سیز انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. تو میری تمام اسپیشلی یوتھ کے لیے کہ آپ بہترین کوشش کریں، پھر دینے والی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. کیونکہ میں بڑا اسٹرانگ بلیو کرتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے اس میں فلسفہ رازی، تلقین غازی اور اذان بلالی کی مہک آج بھی موجود ہے. یہ حبیب کی طرح حوروں کے عاشق ہیں. انہیں عبداللہ بن حبش کی طرح میدان جہاد سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ان میں صدیق اکبر کا عزم ہے، ان میں بلال جیسا ایمان ہے، ان میں عمر بن جموع جیسے جذبات آج بھی موجود ہیں. یہ حبیب کی طرح حوروں کے عاشق ہیں. یہ حمزہ کی طرح اسلام کی عظمت کی خاطر ٹکڑے ہونا بھی جانتے ہیں اور خالد کی طرح ٹکڑے کرنا بھی جانتے ہیں. اپنی جو بھی آپ گول سیٹ کرتے ہیں، ایک انگلش کوٹیشن ہے کہ ٹمارو از یورس، ہیو اٹ ود ہارڈ ورک اینڈ ڈٹرمینیشن. کل جو ہے وہ آپ کی ہے، آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے سخت محنت کے ساتھ اور پختہ عزم کے ساتھ. یہ میری نوجوان نسل کے لیے، نوجوان جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے ایک چھوٹا پیغام ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر سے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. جزاک اللہ. رائے طاہر صاحب نے انتہائی مختصر وقت میں بہت ہی آسان انداز میں اپنا پیغام اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات جو سب سے زیادہ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگی کہ آل محمد کی نوکری، آقا کریم کے اصحاب کی نوکری کا ایک جو پیغام، جو ایک درس آپ نے اپنے جملوں میں دیا، مالک کائنات توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. قبلہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا اور علامہ صاحب سے بھی میں چاہوں گا کہ آج کے مکمل پروگرام جو آپ نے گفتگو کی اور جو بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، مہمانوں نے، تمام کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی پیغام کی صورت میں علامہ صاحب. ہاں ابو بکر بھائی، ڈاکٹر صاحب نے میڈیکلی جو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے خاص طور پر اس کا ایک پہلو جو برش کے اعتبار سے، یعنی کہ ٹوتھ برش جو ہے اسے موت کی صفائی جو ہے وہ کیا. تو اسی کو میں مزید بڑھاتے ہوئے اسلام نے، یہ تو آپ نے میڈیکلی اس پوائنٹ سے کہا، اسلام ہمارا جسے ہم مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں، اس ضابطۂ حیات میں اس نے فیلنگز کا بھی خیال رکھا ہے. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو. ہاں، اس سے انسانوں کی فیلنگز کا بعد میں پہلے فرمایا کہ فرشتے، جو رحمت کے فرشتے تمہارے ارد گرد ہوتے ہیں، جو تمہارے الفاظ کو اللہ کی جانب لے کر جاتے ہیں، جو تمہاری مناجات کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، اس اسمیل سے ان کی فیلنگ بیڈ ہوتی ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس کا بھی خیال اسلام نے رکھا ہے. انسانوں کا خیال تو پھر بدرجہ اولا، یعنی طب نبوی کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ، اور پھر خود روزہ جو ہے وہ انسان کو میڈیکلی فٹنس دیتا ہے. یعنی کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا، آج کی میڈیکل سائنسز جو ہے وہ اس بات کو پروو کرتی ہیں کہ
کچھ دیر کے لیے پیٹ کا خالی رہنا، معدے کا خالی رہنا انسان کو بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے جرم سے محفوظ کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی اسلام کی یہ خاص طور پر روزہ ہی ہے جو صرف اگر اسی کی بات کر لے تو یہ بھی انسان کو جو ہے وہ بہترین طب نبوی کی صورت میں اور میڈیکلی اس کو فیسلٹیز دیتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ رمضان المبارک کے معمولات جو ہیں وہ انسان کو اسلام کے ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ ایفیلیشن اس کی کامل کرتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ منتھ ہے. یہ ٹریننگ منتھ ہے کہ جسے ہم نے باقی ادر وے میں باقی 11th منتھ پر اپلائی کرنا ہے. یعنی یہاں ہم اس ٹریننگ میں رہیں گے، ہم اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی جب یہ ماحول کریٹ کریں گے، ان کو ٹیچ کریں گے، ان کو لے کر مسجد تک جائیں گے اور ان کو وہ اسلامی ماحول دیں گے تو اس سے ان کی ایفیلیشن اسلام کے ساتھ اسٹرانگ ہوگی، ان کے اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ مضبوط ہوگی، ان کو ٹریننگز ملیں گی اور باقی منتھ میں بھی وہ اس کو اپلائی کر سکیں. بہت شکریہ راؤ صاحب قبلہ. ناظرین محترم، آخری لمحات میں انشاءاللہ ہم کلام سے ہی اینڈنگ کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے قبل میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب قبلہ میاں منور حسین صاحب ہمارے پروگرام کا، افطار کی ان گھڑیوں کا، احساس رمضان کا مکمل حصہ ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ مالک آپ کو صحت و عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ تشریف لاتے ہیں اور رائے طاہر ستار صاحب نے اپنے انداز میں گفتگو کی اور اسی انداز میں کہ جس انداز میں آپ لوگ ان سے پیار اور ان سے محبت کرتے ہیں. مالک آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. جناب پروفیسر حافظ کامران صدیق نوری صاحب علامہ صاحب قبلہ نے اپنے الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا اور آج کے مکمل موضوع پر گفتگو کی. علامہ صاحب قبلہ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. محسن چوہان آئے، آپ کا بھی شکریہ. نعت رسول مقبول کی سعادت آپ نے حاصل کی ہے. ناظرین محترم، آخر میں نعت رسول مقبول سے ہی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے رخصت لیں گے اور اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے ملاقات انشاءاللہ احساس رمضان میں ہماری ہوتی رہے گی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور موت پر میری شہیدوں کو برش کا آئے گا. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. بڑی حسرت ہے تڑ بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں. ہاں تیرے عشق دا وال کے مچ سونا، ول سیک دا مر جاواں. پینڈا دنیا دا نال ہنجواں دے، انج میچ دا مر جاواں. ہوئے وقت اخیر تے مکھ سونا، تیڈا ویکھدا
مر جاواں بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے روک رضوان روک رضوان نہ تو خالد کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں میں کب سے مجھے گھر جا